بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹے سپارے میں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 47 تک 47 یہاں تک ہم نے گزشتہ درس میں ترجمہ کیا تھا۔ آگے آیت نمبر 48 اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ہم نے آپ کی طرف کتاب اتاری حق کے ساتھ، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ، تصدیق کرنے والی اس کی جو اس سے پہلے کتاب بمعنی کتب ہے، جو اس سے پہلے کتابیں اتریں، وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور یہ قرآن پاک ان پہلی کتابوں پر مہیمن ہے، نگہبان ہے۔ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، تو محبوب ان کے درمیان فیصلہ کیجئے، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس کے مطابق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، اما جاءک من الحق، اس کو چھوڑ کر جو آپ کے پاس حق آیا اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ تو اسلامی ملک کے اندر جو بھی غیر مسلم رہتے ہوں گے ان کے فیصلے بھی اسلامی قانون کے مطابق کیے جائیں گے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان فیصلہ کیجئے، بما انزل اللہ، اس کے مطابق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا۔ اب پیچھے واقعہ گزرا کہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرد اور عورت کو لے کے آئے جنہوں نے بدکاری کی تھی اور کہا فیصلہ کیجئے، تو حضور نے فرمایا تورات لے کے آؤ۔ تورات لے کے آئے اور اس میں سے فرمایا کہ کیا حکم ہے، تو انہوں نے چھپانے کی کوشش کی، آگے سے پیچھے سے پڑھ کے، اور جس میں رجم کا ذکر تھا اس کے اوپر ہاتھ رکھ لیا۔ تو بہرحال پھر اس کو ہٹایا گیا اور اس میں سے رجم کی آیت نکلی اور اس کے مطابق ان کو رجم کیا گیا۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ اس وقت، یعنی ان کا معاہدہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ ہم مدینہ منورہ میں پرامن رہیں گے اور آپ کے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے، جو لڑائی کرے گا اس کی حمایت نہیں کریں گے، آپ کی مخالفت نہیں کریں گے۔ تو وہ اس وقت اسلامی سلطنت کے باشندے نہیں تھے، اس لیے ان کا فیصلہ ان کی کتاب کے مطابق کیا گیا۔ تو اب جو اسلامی سلطنت کے باشندے ہوں گے، چاہے وہ غیر مسلم بھی ہوں، تو ان کے عمومی فیصلے جو ہیں وہ شریعت کے مطابق کیے جائیں گے۔ ہاں، جو ان کے ذاتی معاملات ہوں، جس طرح مثلا مسلمانوں کے نکاح طلاق وغیرہ کے فیصلے، وراثت کے فیصلے، وہ اسلامی احکام کے مطابق کیے جاتے ہیں۔ تو ان معاملات میں ان کے فیصلے ان کے مذہب کے مطابق کیے جائیں گے کہ نکاح کیسے منعقد ہوتا ہے ان کے مذہب میں، اور طلاق کیسے ہوتی ہے، وراثت کیسے تقسیم ہوتی ہے۔ باقی عمومی معاملات میں ان کے فیصلے بھی قرآن و حدیث کے مطابق کیے جائیں گے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو فرمایا کہ یہ مہیمن ہے، یعنی پہلی کتابوں کا یہ محافظ ہے۔ مہیمن کا معنی محافظ، نگہبان۔ پہلی کتابیں جو تھیں
ان کے اندر ان لوگوں نے خود ہی تبدیلیاں کر لیں جن کا ان کو محافظ بنایا گیا تھا، وہ خود ہی انہوں نے اس کے اندر اپنے مقصد کے مطابق تبدیلیاں کر لیں۔ پہلے جو کتابیں اتری تھیں تورات، زبور، انجیل، اس میں انہوں نے تبدیلیاں کر لیں، لیکن قرآن پاک اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے لیا اور فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم ہی اس قرآن پاک کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اور دوسری آیت میں فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ دائیں طرف سے، یعنی کسی طرح بھی اس کے اندر باطل نہیں آ سکتا۔ تو آپ دیکھیے 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، 1450 سال گزر گئے ہیں، اور پورے کفر نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ قرآن پاک کے اندر کسی قسم کا کوئی تبدیلی کی جائے، تو وہ اس میں کوئی تبدیلی نہ کر سکے، نہ اس کی مثال لا سکے۔ حالانکہ جو پہلی کتابیں ہیں وہ جن زبانوں میں اتری تھیں آج وہ زبانیں ہی موجود نہیں ہیں۔ مثلا عبرانی زبان میں تورات و انجیل اتری تھیں، آج وہ زبانیں ختم ہو چکی ہیں، اور وہ کتابیں جو تھیں ان کا ترجمہ دوسری ترجمہ در ترجمہ یہ ترجمے کیے گئے، اور اصل کتابیں وہ ختم ہو گئیں، اصل کتابیں آج کہیں موجود نہیں ہیں۔ اور ترجمے میں یہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ اس کا مختلف، یعنی دوسری زبان میں اس کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں۔ مترجم جو ہے وہ ایک لفظ کا انتخاب کرتا ہے کہ یہ یہاں مناسب ہے، پھر وہ لفظ جب اس کا آگے اور زبان میں ترجمہ کیا جاتا ہے تو اس زبان میں اس کے کئی ترجمے ہوتے ہیں، پھر ترجمے کرنے والا کسی ایک لفظ کا انتخاب کر لیتا ہے کہ یہ اس کا صحیح ترجمہ، تو اصل جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک کا یہ ہے کہ کسی بھی زبان میں اصل عربی زبان سے ترجمہ کیا جائے گا، ترجمے سے آگے ترجمہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ قرآن پاک کا ترجمہ فارسی میں ہو عربی سے، اور فارسی سے اردو میں ہو، اردو سے آگے پھر انگلش میں ہو جائے، نہیں، اصل عربی سے اس کا ترجمہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ اور قرآن و حدیث کی وجہ سے عربی زبان جو ہے آج بھی فصیح عربی اسی کو کہا جاتا ہے جو قرآن و حدیث کی زبان ہے، ورنہ ہر زبان میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، 100 سال کے بعد زبان کے بہت سے الفاظ جو ہیں وہ بدل جاتے ہیں، جو 100 سال پہلے استعمال ہوتے تھے وہ استعمال نہیں ہوتے، وہ متروک ہو چکے ہوتے ہیں، بہت سے نئے الفاظ اس میں داخل ہو چکے ہوتے ہیں، اور 100 سال گزرے گا تو بہت سے الفاظ اور جو ہیں اس کے متروک ہو چکے ہوں گے، اور نئے الفاظ اس میں داخل ہو چکے ہوں گے۔ لیکن عربی زبان آج بھی فصیح و بلیغ زبان اسی کو کہا جاتا ہے جو 1400 سال پہلے بولی جاتی تھی، اور قرآن و حدیث کی زبان ہے۔ قرآن و حدیث کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے اب ایسے ہی قیامت تک رہے گی۔ اور قرآن پاک اس نے چیلنج کیا کہ اگر تم اس کو نہیں مانتے ہو، اللہ کا کلام نہیں مانتے ہو، تو ٹھیک ہے، تم بھی فصیح و بلیغ ہو، تم بھی اس کی مثل لے آؤ۔ عرب والے اپنے آپ کو عرب اور دوسروں کو عجم کہتے تھے۔ عجم کا معنی ہوتا ہے گونگا، جو بول نہ سکے، تو وہ عربوں کے علاوہ باقی سب کو عجم کہتے تھے، اجمی، کہ جو گونگے ہیں۔ اس طرح ان کو اپنی فصاحت اور بلاغت پہ ناز تھا۔ تو قرآن پاک نے ان کو چیلنج کیا، بھئی ٹھیک ہے، اگر یہ قرآن پاک اللہ کی کتاب نہیں ہے تو تم اس کی مثل جو ہے وہ بنا کے لاؤ۔
اور یہ قرآن پاک میں مختلف مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا چیلنج کیا، بھائی ٹھیک ہے، اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے تو تم اس کی مثل لے آؤ۔ تو اس کو علی سبیل تنزل کیوں کہا، یعنی تنزل کا معنی اوپر سے نیچے آ، یعنی پہلے کسی کو مشکل کام کہا جائے بھئی یہ کرو، یا وہ نہ کر سکے اس سے آسان کام کہا جائے، اچھا ٹھیک ہے وہ نہیں کر سکتے یہ کر لو، پھر اس کے بعد اچھا یہ بھی نہیں کر سکتے تو یہ کر لو، تو اس کو علی سبیل التنزل کہتے ہیں۔ تو قرآن پاک نے ان کو پہلے تو یہ چیلنج کیا کہ قرآن پاک اگر اس کو تم اللہ کی کتاب نہیں مانتے ہو تو تم بھی فصیح و بلیغ ہو، اس جیسی کتاب بنا کے لے آؤ۔ حالانکہ اس سے پہلے یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن پاک کے متعلق وہ لوگ جو تھے وہ کسی ایک بات پہ متفق نہیں تھے، خود ہی بات کرتے تھے اور خود ہی اس کی تردید کر دیتے تھے۔ یعنی قرآن پاک کے متعلق یہ کہتے کہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، اللہ کی کتاب نہیں ہے تو پھر کہاں سے آئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ تو کسی کے پاس پڑھنے کے لیے نہیں گئے، کسی اسکول کالج میں کسی استاد کے پاس نہیں گئے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کسی آدمی سے سیکھتے ہیں۔ اچھا بھائی کس سے سیکھتے ہیں؟ تم جو اپنے آپ کو فصیح و بلیغ کہتے ہو تم تو ان کے دشمن ہو، تم تو ان کے مخالف ہو، تو کس سے سیکھتے ہیں؟ تو بالآخر انہوں نے کہا جی ایک غلام ہے مکہ میں اس سے سیکھ لیتے ہیں۔ اور لطیفہ یہ ہے کہ جس کے متعلق انہوں نے کہا بھائی اس سے سیکھتے ہیں وہ خود عربی نہیں تھا، وہ اجمی تھا، وہ کہیں سے آیا تھا اور تھوڑی بہت وہ عربی بول لیتا تھا کیونکہ مکہ میں رہتا تھا تو کچھ سیکھ لی تھی اس نے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ تو ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، محبوب ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا دل تنگ پڑتا ہے اس بات سے جو وہ کہتے ہیں، قرآن پاک کے متعلق جو باتیں کرتے ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، بے شک ہم جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کو ایک بشر سکھاتا ہے۔ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین، جس کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ اس سے سیکھتے ہیں اس کی زبان تو اجمی ہے، وہ خود عربی ہے ہی نہیں، اور یہ عربی فصیح عربی ہے۔ تو ایسا شخص جس کی خود زبان عربی نہیں ہے، جس کو عربی بھی صرف گزارے کے مطابق آتی ہے، اس سے یہ کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ بہرحال وہ کسی ایک بات پہ متفق نہیں تھے۔ تو قرآن پاک نے انہیں چیلنج کیا بھائی ٹھیک ہے اگر یہ یعنی تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو تم بھی فصیح و بلیغ ہو، تم لے آؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ چیلنج کیا کہ قرآن پاک کی مثل تم کتاب بنا کے لاؤ۔ قل، محبوب ان سے فرما دو، لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، سارے انسان اور جن اکٹھے ہو جائیں، عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اس بات پر کہ اس قرآن کی مثل لے کے آئیں، قرآن پاک کی مثال بنا کر لانے کے لیے سب اکٹھے ہو جائیں، انسان بھی اور جن بھی، اور سب مل کے کوشش کریں کہ اس جیسی کتاب وہ بنا کے لے آئیں۔ لا یأتون بمثلہ، وہ اس کی مثل نہیں لا سکتے، کبھی بھی نہیں لا سکتے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہوں، کیوں نہیں لا سکتے؟ کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور کسی انسان کا کلام
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی مثل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بے مثل ہے، لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس کی مثال کوئی نہیں ہے۔ تو جس طرح اس کی ذات بے مثال ہے، اسی طرح اس کی صفات بھی بے مثال ہے، اور کلام بھی متکلم کی صفت ہوتا ہے، یعنی کلام یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثال ہے، اسی طرح اس کا کلام، اس کی صفت بھی بے مثال ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ چیلنج کیا گیا کہ ٹھیک ہے بھئی، تم اس جیسی کوئی کتاب بنا کے لے آؤ۔ جب اس کا کوئی جواب نہیں آیا تو پھر کہا گیا اچھا ٹھیک ہے، اگر تم سارا قرآن اس کی مثل کوئی کتاب نہیں لا سکتے تو چلو ایسے کرو، 10 صورتیں بنا کے لے آؤ۔ اب آخری 10 صورتیں جو چھوٹی چھوٹی علم تری کیفہ سے لے کر قل اعوذ برب الناس تک، یہ چھوٹی چھوٹی 10 صورتیں ہیں، تو آسان کر دیا گیا کہ اگر پورا قرآن نہیں لا سکتے تو چلو صحیح ہے، ٹھیک ہے، اس سے کم تمہیں کر دیتے ہیں کہ 10 صورتیں بنا کے لے آؤ۔ ام یقولون افترا، کیا یہ کہتے ہیں، سورہ ہود میں فرمایا کہ انہوں نے خود اپنے پاس سے گڑھ لیا۔ قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر انہوں نے اپنے پاس سے گڑھا ہے قرآن پاک کو، تو یہ تو کسی اسکول میں گئے نہیں، کالج میں گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ کسی استاد کے پاس گئے، تو تم تو بڑے فصیح و بلیغ ہو، اپنے آپ کو کہتے ہو پورا نہیں لا سکتے، تو چلو 10 صورتیں اس جیسی بنا کے لے آؤ۔ فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، اس طرح کی 10 صورتیں گھڑی ہوئی تم لے کے آ جاؤ۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کوئی پابندی بھی نہیں ہے، کسی سے مدد لے لو، اللہ کے علاوہ جس کو چاہو تم مدد کے لیے بلا لو، سچے ہو تو ٹھیک ہے سب مل جاؤ۔ تو سارے اپنے بت جو ہیں ان کو لے آؤ اور سب مل کے تم جو ہے کوشش کرو۔ تو اب پورے کی بجائے 10 صورتیں کہا گیا کہ ٹھیک ہے 10 صورتیں بنا لاؤ، لیکن وہ بھی نہ لا سکے، پھر بھی خاموشی ہے۔ پھر کام اور آسان کر دیا گیا، اچھا بھئی 10 صورتیں بھی نہیں لا سکتے، چلو کوئی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ۔ انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، سب سے چھوٹی صورت ہے۔ اسی طرح قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو کوئی ایک صورت جو ہے وہی بنا کے لے آؤ۔ ام یقولون افترا، سورہ یونس میں فرمایا کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے پاس سے اس کو گھڑ لیا۔ قل فأتوا بسورۃ مثلہ، محبوب ان سے فرماؤ کہ تم ایک صورت اس جیسی لے آؤ۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اللہ کے علاوہ جس کو چاہو تم اپنی مدد کے لیے بلا لو اگر سچے ہو۔ تو سب مل کے ایک صورت جو ہے وہ بنا کے لے آؤ۔ اور دوسری جگہ اس طرح چیلنج کیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم اس کے بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندہ خاص پہ اتارا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن پاک اتارا، اس کے بارے میں شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ، تو تم اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ کے علاوہ اپنے تمام جو مددگار ہیں سب کو بلا لو اگر سچے ہو۔ تو پورا قرآن پاک چیلنج کیا، کوئی جواب نہیں۔ اچھا یہ نہیں کر سکتے 10 صورتیں لے آؤ، وہ بھی نہیں کر سکتے، اچھا ٹھیک ہے ایک صورت لے آؤ، وہ بھی نہیں۔ ایک جگہ فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ،
چلو ایک صورت نہیں تو کوئی ایک آیت، کوئی ایک بات ہی اس جیسی لے آؤ، پھر بھی کوئی جواب نہیں دے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے سورہ کوثر ایک کاغذ پہ لکھی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ 3 آیتیں لکھیں اور اس کو خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکا دیا۔ اس زمانے میں دستور یہ ہوتا تھا کہ لوگ اپنا کلام لکھتے تھے اور اس کو خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکا دیتے تھے، پھر ان کا جو سب سے بڑا استاد تھا وہ آتا تھا، اس کو دیکھتا تھا اور دیکھ کے پھر اس میں وہ تصحیح کردہ کہ یہاں یہ ایسے نہیں، یہاں یہ ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، یہ قافیہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ردیف ٹھیک نہیں ہے، اگر اس کی بجائے یہ الفاظ استعمال کیا جائے تو یہ بہتر ہوگا۔ یعنی وہ اس میں سے جہاں کہیں اصلاح کی ضرورت ہوتی وہ اصلاح کرتا۔ اب وہاں وہ سورت کوثر لکھ کے انہوں نے لٹکا دی۔ اب جب وہ آیا ہے تو باقی کلام چیک کر رہا ہے تو اس کی جہاں پر ضرورت ہے اس کی تصحیح کر رہا ہے، یہ ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے تھا، یہ لفظ ایسے نہیں، یہاں یہ ایسے لفظ ہونا چاہیے۔ آگے آیا تو وہ لکھا ہوا ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ وہ اس کو پڑھتا ہے، بار بار پڑھتا ہے اور سوچتا ہے کہ کیا کروں، کہاں سے غلطی نکالوں۔ بالآخر اس نے اس کے آگے لکھا واللہ ما ھذا کلام البشر، اللہ کی قسم یہ کسی انسان کا کلام ہے ہی نہیں، تو میری کیا مجال کہ میں اس میں کوئی غلطی نکالوں، یہ کسی انسان کا کلام ہے ہی نہیں۔ تو قرآن پاک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا، نہ اس دور کے فصحاء بلغاء اس کا مقابلہ کر سکے اور نہ قیامت تک کوئی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ اس میں کوئی تبدیلی کر سکتا ہے۔ لیکن پہلی کتابوں کے اندر چونکہ ان کی حفاظت خود ان کے ذمہ سپرد کی گئی تھی تو انہوں نے خود ہی اس میں تبدیلیاں کر لیں۔ اب قرآن پاک نگہبان ہے، گویا کہ یہ ایک میزان ہے کہ ان کتابوں کی جن باتوں کی قرآن پاک تائید کر دے وہ کنفرم ہوگی کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور جن چیزوں کی تردید کر دے اور ان کتابوں میں وہ چیزیں موجود ہوں اور قرآن پاک ان کی تردید کرے تو پھر یہ کنفرم ہو جائے گا کہ یہ چیزیں اللہ کا کلام نہیں ہیں، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے اضافہ کیا ہے۔ اور جن کے بارے میں قرآن و حدیث خاموش ہوں گے ان کے بارے میں پھر ہم بھی خاموشی اختیار کریں گے، نہ ہم اس کی تصدیق کریں گے اور نہ تردید کریں گے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے یا کہ لوگوں نے اپنی طرف سے اس میں تبدیلی کی ہے۔ تو ان کتابوں میں تبدیلی ہوئی ہیں اور خود اس کے ماننے والے بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں ان کتابوں کے اندر تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ تو قرآن پاک معیار ہے کہ جس چیز کی قرآن پاک نے تصدیق کر دی پہلی کتابوں کی وہ کنفرم ہو گیا کہ یہ نہیں اللہ کا کلام ہے، اور جس کی تردید کر دی وہ بھی کنفرم ہو گیا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ اس میں اضافہ کیا گیا۔ جس طرح مثلا دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اسی صورت میں پیچھے گزر چکا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، کہ جنہوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ بن مریم وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ اب قرآن پاک نے اس کی تردید کر دی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ اب اگر کسی آسمانی کتاب میں یہ چیز ہے تو یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ ان لوگوں نے اپنی طرف سے اضافہ کیا ہے، تبدیلی کی ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو قرآن پاک معیار ہے اس چیز کا کہ جس چیز کی اس نے تصدیق کی ہے پہلی کتابوں میں سے وہ اللہ کا کلام ہے، جس کی تردید کی
وہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اور جس کے بارے میں خاموشی ہے اس کی پھر ہم نہ تصدیق کریں گے نہ تردید کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، محبوب ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب اتاری حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں اتری ہیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے، وَمُہَیْمِنًا عَلَیہ، اور یہ ان کی محافظ اور نگہبان ہے۔ فَاحْكُم بَیْنَہُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں اس کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور اس طرح کے جو ہوتے ہیں نا حکم، وہ اصل میں عام آدمی کو حکم ہوتے ہیں، بظاہر مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے، لیکن بظاہر حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن حکم عام مسلمانوں کو ہے کہ تم ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہیں اس حق سے موڑ دیں جو تمہارے پاس آیا۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہر ایک کے لیے ہم نے تم میں سے ایک شریعت اور ایک واضح رستہ مقرر کیا ہے۔ شرعۃ، شریع، اسی سے بنا شریعت یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ، اور منہاج یہ واضح رستہ عمل۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر ایک کے لیے واضح رستہ اور شریعت مقرر کی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ تمام انبیاء کرام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں اس میں نہ کوئی کسی قسم کا اختلاف ہے نہ ہو سکتا ہے۔ مثلا سب سے بنیادی جو تصور اور تعلیم اور ہر نبی کی یعنی تعلیمات کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ بنیادی نقطہ ہے ہر نبی کی تبلیغ کا، اور اس میں نہ کبھی کوئی اختلاف ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ سب کے سب جھوٹے معبود ہیں، چاہے وہ بت ہوں، سونے چاندی کے بت ہوں، پتھر کے، لکڑی کے، کسی طرح کے بت ہوں، یا وہ جانور ہوں، شیر، بندر، گائے، سانپ وغیرہ، وہ درخت ہوں، پہاڑ ہوں، پتھر ہوں، قبریں ہوں، زندہ انسان ہوں، مردہ انسان ہوں، جس کی بھی پوجا و پرستش کی جاتی ہے وہ جھوٹا معبود ہے۔ معبود یعنی لفظی اعتبار سے تو ہے عبادہ یعبدو، عبادت کا معنی عبادت کرنا، اور اسی سے ہے عابد، عبادت کرنے والا، اور معبود جس کی عبادت کی جائے۔ تو اب اگر کسی پتھر کی عبادت کی جا رہی ہے، پوجا کی جا رہی ہے، تو وہ لفظوں کے اعتبار سے تو معبود ہے۔ کسی قبر کو سجدہ کیا جا رہا ہے، عبادت کی جا رہی ہے، تو وہ بھی معبود ہے۔ لیکن جتنے معبود ہیں وہ سب کے سب جھوٹے ہیں۔ سچا معبود اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عبادت جائز ہے۔ تو یہ سب سے بنیادی نقطہ تمام انبیاء کرام کی تبلیغ کا تھا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات، اس میں بھی نہ کبھی کوئی اختلاف ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے کسی بھی نبی کی شریعت کے اندر۔ پھر نبوت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا اپنی مخلوق کی تبلیغ کے لیے، اصلاح کے لیے، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں۔ آسمانی کتابیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کی رہنمائی کے لیے کتابیں اتاری، یہ بھی یعنی بنیادی تعلیمات میں سے ہے۔ فرشتے یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مختلف ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح
مرنے کے بعد اٹھنا، دوبارہ زندہ ہونا، قیامت کا برپا ہونا، وہاں سب کا پیش ہونا اور پھر حساب کتاب، یہ بھی تمام انبیاء کرام کی یہی تعلیم تھی، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ یہ تو وہ چیزیں تھیں جو تمام انبیاء کرام کی تعلیمات میں مشترک تھیں۔ پھر آگے ہر نبی کی شریعت میں کچھ احکام جو ہیں وہ زمانے کے اعتبار سے ہوتے تھے، اور دوسری شریعت کے اندر اس میں کچھ اختلاف ہو سکتا تھا۔ مثلا پہلی امتوں کی نمازیں کسی اور طریقے سے پڑھی جاتی تھیں، روزوں میں کچھ اختلاف وغیرہ، تو عبادات میں اختلاف ہو سکتا ہے، بنیادی جو چیزیں ہیں ان میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ تو یہی یہاں مراد ہے کہ ہم نے ہر ایک کو الگ شریعت اور واضح رستہ عطا فرمایا۔ یہاں ایک چیز ہے کہ ہماری شریعت کے اندر بھی جو احکام پہلی شریعتوں میں چلے آ رہے تھے اور اس کی اگر تردید نہیں کی گئی تو ان کو ہماری شریعت میں بھی اختیار کیا گیا، اور جس میں تبدیلی کر دی گئی اس کو پھر بدل دیا گیا۔ مثلا حج کو دیکھیے، حج میں بہت سی باتیں ایسی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں ہیں، اور اسی طریقے سے حج کیا جاتا ہے۔ اب کافروں نے اس میں کچھ تبدیلیاں کر لی تھیں۔ مثلا مکہ کے لوگ کہتے تھے جی ہمیں عرفات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مینا میں ہی قیام کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ باہر کے لوگ جو آئے ہیں وہ جائیں عرفات میں، ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم تو یہاں کے مکہ کے رہنے والے ہیں، قریش سے ہمارا تعلق ہے۔ تو اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کی خلاف ورزی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں حج ایسے ہی تھا جیسا کہ اب ہمیں کرنے کا حکم ہے۔ تو اسلام نے ان چیزوں کو ختم کر دیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کی انہوں نے خلاف ورزی کی تھی۔ تو اسی کے مطابق اسی طرح قربانی کرنا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور ان کی شریعت میں تھا، اسلام نے اس کو برقرار رکھا۔ تو پہلی شریعتوں کے کچھ احکام کو اسلام کے اندر برقرار رکھا گیا، اور جن میں تبدیلی کی گئی، جن کے پہلے جو چیزیں تھیں ان کو منسوخ کیا گیا اور نیا حکم دیا گیا، تو پھر اس کے مطابق ہم عمل کرنا ضروری ہے۔ تو ہر نبی کی شریعت جو عبادات کے طریقے ہیں وہ مختلف ہیں، لیکن بنیادی جتنے بھی نقطے ہیں اور تعلیمات ہیں وہ ایک ہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہر ایک کے لیے ہم نے ایک شریعت اور ایک واضح راہ بنائی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، کوئی تبدیلی نہ ہوتی، ایک نبی پہ جو حکم اترا تھا قیامت تک کے لیے وہی حکم ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے، وہ چاہتا تو ایسے حکم دے دیتا، لیکن وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن اس لیے ہے کہ تاکہ تمہیں آزمائے جو اس نے تمہیں دیا۔ جب ایک حکم منسوخ کیا گیا دوسرا حکم دیا گیا، تو جو اللہ کا بندہ ہے وہ تو فوراً سر تسلیم خم کر لے گا کہ ٹھیک ہے بھئی، وہ بھی اللہ کا حکم تھا، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ جب تک وہ اللہ کا حکم تھا اس کے مطابق عمل کرتے رہے، اب یہ اللہ کا حکم آ گیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ فرما دیا، تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، جو چاہے حکم دے، اس کے مطابق بندے کا کام ہے عمل کرنا۔ اور جو اپنے نفس کا غلام ہے پھر وہ اعتراض کرے گا، کیوں بھئی وہ کیوں تھا، اگر وہ صحیح تھا تو یہ کیوں آ گیا، اور اگر یہ صحیح ہے تو اس پہ کیوں عمل کرایا گیا، پھر وہ طرح طرح کی وہ چونکے چنانچے اس طرح کی باتیں کرے گا۔ اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ مسجد نبوی شریف میں جب پہلے بنائی گئی
تو شمال کی جانب منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی۔ پھر 17 مہینے کے بعد بیت اللہ شریف کو قبلہ نماز بنایا گیا، تو بیت اللہ شریف کی طرف نماز پڑھنا شروع کی گئی۔ اب یہ دونوں سمتیں جو ہیں اپوزٹ ہیں، بیت المقدس شمال کی جانب ہے اور بیت اللہ شریف جو ہے وہ جنوب کی جانب ہے، بالکل اس کے اپوزٹ۔ تو اس وقت جو وہاں پہ یہود تھے انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیوں جی، پہلے ادھر کیوں منہ کرتے تھے، اگر پہلے وہ صحیح تھا تو اب ادھر کیوں منہ کرتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ ان قریب کچھ سفہاء، ناسمجھ بیوقوف لوگ کہیں گے لوگوں میں سے، کس نے پھیر دیا ان کو اس قبلہ سے جس پر یہ پہلے تھے، یعنی پہلے ادھر کیوں کرتے تھے، اگر وہ صحیح تھا تو ادھر کیوں، اور اگر یہ صحیح ہے تو ادھر جو نمازیں پڑھی ان کا کیا بنا، اور جو فوت ہو گئے ان کی نمازوں کا کیا بنا۔ یعنی اعتراض کرنا ہو تو ہزاروں اعتراضات ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، محبوب کہہ دو مشرق مغرب سب اللہ کی جانب ہے، اصل اللہ کا حکم ہے۔ جب اللہ کا حکم تھا ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب اللہ کا حکم آ گیا ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ اصل جو ہے کوئی جہت، کوئی سمت، کوئی مکان، وہ اصل نہیں ہے، اصل اللہ کا حکم ہے۔ جب اللہ کا حکم تھا تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، جب اللہ کا حکم آ گیا تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو اصل چیز حکم الہی ہے کہ اللہ کا حکم آ گیا تو بندے کا کام ہے اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جس کو چاہے وہ صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو تبدیلیاں کی گئی ہیں اس میں بھی وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ وہ تمہیں آزمائے اس میں سے جو اس نے تمہیں دیا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، پس تم نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اصل کام یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی کوشش کرو اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ دنیا کے معاملات میں تو سبھی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ تم نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، پس پھر وہ تمہیں خبر دے گا، بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، جن باتوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ، اور آپ ان کے درمیان حکم کیجئے، فیصلہ کیجئے، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس کے مطابق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور اپنی ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ وَاحْذَرْهُمْ، اور ہوشیار رہو، أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہ وہ کہیں تمہیں اس سے نہ ہٹا دیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری طرف اتارا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، پھر اگر وہ روگردانی کریں تو جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ انہیں سزا دے ان کے کچھ گناہوں کی۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ ضرور فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، کیا وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں، اس کے مطابق حکم کروانا چاہتے ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور اس سے اچھا فیصلہ کس کا ہے
جو یعنی لقوم یوقنون، اللہ کے فیصلے سے اچھا فیصلہ کس کا ہو سکتا ہے؟ یقین رکھنے والی قوم کے لیے۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کی تفسیر کے اندر بڑی اہم بات ایک لکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتارے ہوئے یعنی قرآن پاک کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کیجیے اور اپنی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے۔ وَاحْذَرْهُمْ، اور ہوشیار رہیے، ان یفتنوک عن بعد ما انزل اللہ الیک، کہ وہ تمہیں اس سے نہ پھیر دیں، برگشتہ نہ کر دیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف اتارا۔ تو یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس طرح کے جتنے بھی حکم ہیں بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے، لیکن اصل میں یہ تمام مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے متنبع کیا جاتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سر منہ بال برابر بھی انحراف کریں گے، یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ تو حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں مسلمانوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اہل کتاب خود تو احکام الہیہ سے منہ موڑ چکے ہیں اور اپنی کتابوں سے رشتہ توڑ چکے ہیں، لیکن اب وہ یہ بھی گوارا نہیں کر سکتے کہ تم ہدایت کی راہ پہ چلو، اس لیے وہ طرح طرح کے شبہات، قسم قسم کے اعتراضات اور گوناگوں وسوسوں سے تمہیں بھی اپنے دین حق سے برگشتہ کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ آج کوئی بھی یعنی عیسائی مسلمانوں کو یہ نہیں کہے گا کہ تم یعنی عیسائی ہو جاؤ، یعنی عام جو لوگ ہیں، اور وہ یہ نہیں کہیں گے کہ تم بھی انجیل کے مطابق عقیدہ رکھو۔ ہاں، یہ ساری کوشش ہے کہ جس طرح یہ لوگ دین سے دور ہو چکے ہیں، مسلمان کیوں دین پہ عمل کر رہے ہیں؟ اس کے لیے کبھی کوئی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، کبھی کوئی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، کہیں شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، تو مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں صرف اور صرف اس لیے کہ مسلمانوں کو بھی قرآن و حدیث سے، مذہب سے دور کیا جائے۔ خود وہ مذہب کے نہ پیروکار ہیں، نہ اس طرف وہ آنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی نہیں ہے کہ ان میں کوئی ایسی تحریک چل رہی ہو کہ ٹھیک ہے بھئی لوگوں کو دوبارہ مذہب کی طرف لایا جائے، نہیں۔ ہاں، اس پہ سارا زور ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ کیوں اپنے مذہب کے قریب ہیں، ان کو بھی دور کیا جائے۔ تو یہی چیز فرماتے ہیں کہ وہ یہ کوشش کریں گے کہ تمہیں دین سے دور کریں، خبردار ان کے جال میں پھنس کر اللہ کے دین قیم کی رسی نہ چھوڑ دینا۔ آج بھی گم کردہ راہ لوگ متاع ایمان لوٹنے کے لیے اپنی تمام تر کوششیں صرف کر رہے ہیں، پانی کی طرح روپیہ بہایا جا رہا ہے، فتنوں اور سازشوں کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سیلاب اسلامی اقدار کو بہا لے جانے کے لیے بڑا چلا آ رہا ہے۔ دیکھیے کبھی عورت مارچ ہوتی ہے، کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی کیا ہوتا ہے، یہ سارے طریقے یہی ہیں صرف اور صرف مسلمانوں کو دین سے دور کرنے کے لیے۔ اور جو آدمی اس طرح کی باتیں کرتا ہے اس کو ہیرو بنایا جاتا ہے، اس پہ روپے لٹائے جاتے ہیں، اس کو مدد کی جاتی ہے اس کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے۔ یہ ساری چیزیں یہی ہیں۔ تو حضرت پیر کرم شاہ صاحب فرماتے ہیں کاش ہم قرآن پاک کی اس تنبیہ پر کان دھریں اور ہوشیار ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہ خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ کہ کہیں وہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کیے یعنی قرآن پاک اللہ کے حکم سے برگشتہ نہ کر دیں۔ تو فرمایا
کہ کاش ہم قرآن پاک کی اس تنبیہ پر کان دھریں اور ہوشیار ہو جائیں۔ چور نہیں بلکہ وہ مالک قابل ملامت ہے جو اپنے قیمتی سامان کی حفاظت نہیں کرتا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سب سے قیمتی چیز ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، تو اب اس کی حفاظت ہمارے ذمے ہے۔ تو ہم خود حفاظت نہیں کریں گے، چور اس کو لوٹ لے جائیں گے، تو چور سے گلہ نہیں ہے، خود ہمیں اپنی اس متاع ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ آگے پھر اس آیت کا شان نزول بیان فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ چند یہود کے جو علماء تھے، جن میں ابن سوریہ، کعب بن اسد اور وغیرہ وغیرہ، وہ ان سب نے مشورہ کیا کہ آؤ چلیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہیں کسی ہیلہ سے اپنے دین سے برگشتہ کریں۔ یعنی یہ کام اس وقت سے چلا آ رہا ہے، دین سے برگشتہ کرنے کا اور دین سے پھیرنے کا اس وقت سے یہ چلا آ رہا ہے۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، فَإِنَّمَا هُوَ بَشَرٌ، وہ بشری تو ہیں اور ان کو دھوکہ دینا کیا مشکل کام ہے۔ بڑی سوچ بچار کے بعد ایک منصوبہ تجویز کیا اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ جانتے ہیں ہم یہود کے احبار ہیں، ان کے علماء ہیں، اگر ہم آپ کا دین قبول کر لیں تو سب یہودی مسلمان ہو جائیں گے۔ ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہمارا بعض لوگوں کے ساتھ کچھ تنازع ہے، ہم اس کے تصفیہ کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں۔ اگر آپ نے اس کا فیصلہ ہمارے حق میں کیا تو ہم سب مسلمان ہو جائیں گے اور ہمارے ایمان لانے سے ہمارے سارے یہودی اسلام قبول کر لیں گے۔ بہت ہی خطرناک تھی یہ سازش۔ انہیں اچھی طرح علم تھا کہ کسی کے اسلام قبول کرنے سے جو مسرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتی ہے وہ اور کسی چیز سے نہیں ہوتی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ خوشی اس بات سے ہوتی تھی کہ کوئی ایک آدمی بھی اسلام قبول کر لے، اور یہ بات وہ اچھی طرح جانتے تھے۔ اس لیے انہوں نے اپنی سازش کا بنیادی نقطہ ہی یہی بنایا کہ آپ ہمارے حق میں فیصلہ کر دیں، ہم مسلمان ہو جائیں گے، اور ہم جب مسلمان ہوں گے تو ہمیں دیکھ کے، ہم چونکہ ان کے احبار ہیں، ان کے علماء ہیں، ان کے لیڈر ہیں، ہمیں دیکھ کے یہ سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ تو یہ انہوں نے تیار کی کہ جی آپ ہمارے حق میں فیصلہ کریں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اصل عدل و انصاف کو چھوڑ کے، حق کو چھوڑ کے، بس ٹھیک ہے ہمارے حق میں فیصلہ کر دیں، ہم مسلمان ہو جائیں گے، ہم مسلمان ہوں گے تو سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں وہ عقل کے اندھے سمجھ رہے تھے کہ بشر ہی تو ہے، ہمارے جال میں پھنس جائیں گے، لیکن حقائق عالم کو بے حجاب دیکھنے والا، اسرار کائنات کے رخ سے ہر نقاب الٹ دینے والا، دین اسلام کا سچا داعی یہ رشوت کب قبول کر سکتا تھا جس کی فراست نور خداوندی سے روشن تھی؟ اس سے ان کی چال کیوں کر مخفی رہ سکتی تھی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے حضور ان کی سازش پر مطلع ہوئے۔ فَأَبَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے انکار فرما دیا، بھئی یہ نہیں ہو سکتا، ہمارے ہاں جو فیصلہ ہوگا وہ حق انصاف کے مطابق ہوگا، کوئی اسلام قبول کرے گا تو اس کا اپنا فائدہ ہے، نہیں قبول کرے گا تو اپنا نقصان ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کو اس طرح اسلام کی طرف لایا جائے کہ حق سے خود پھر جائیں اور ناحق فیصلہ کریں، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو حضور نے صاف انکار کر دیا۔ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، اس وقت یہ آیت اتری، وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہ ان کے درمیان جب فیصلہ کرنے کی نوبت آئے، ضرورت پڑے، تو اللہ کے حکم کے مطابق، اس کے نازل کردہ کے مطابق آپ فیصلہ کیجئے،
اور اس سے ہوشیار رہیے کہ کہیں وہ اللہ کے نازل کردہ سے آپ کو برگشتہ نہ کر دیں۔ تو حضرت پیر کرم شاہ صاحب فرماتے ہیں تو یہ آیت نازل ہوئی، وہ بیچارے ساری عمر اسی غلط فہمی کا شکار رہے کہ یہ بھی ہماری طرح بشر ہیں، اور ان کی نگاہیں مقام محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رفعتوں کو نہ دیکھ سکیں، آفتاب مصطفی کی جلوہ سامانیوں کو نہ پا سکیں، یعنی حضور کا جو بلند مقام تھا اس کو نہ دیکھ سکے، وہ ظاہر کو دیکھتے رہے کہ ہم جیسے ہی بشر ہیں، بھئی ان کے بھی دو ہاتھ ہیں، ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں، ان کے بھی دو کان ہیں، ہمارے بھی دو کان ہیں، یہ بھی چلتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، سارے کام ظاہری دیکھتے رہے۔ تو اسی بنا پہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم جیسے ہی بشر ہیں، اور کوئی سازش کرو اور ان کو دین سے پھیر دو۔ مقصد ان کا اسلام قبول کرنا نہیں تھا، مقصد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق سے ہٹانے کی کوشش تھی ان کی۔ آگے حضرت پیر کرم شاہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں، آج بھی توحید کی آڑ لے کر شان رسالت کی عظمتوں کا انکار کرنے والے بعین ہی یہی الفاظ دہراتے سنائی دیتے ہیں۔ اس یہودی ذہنیت کو مسلمان کہلانے والوں نے کیوں اور کیسے قبول کر لیا؟ یہ بڑی حیرت اور افسوس کا مقام ہے کہ وہ جو کہتے تھے کہ انما ہوا بشرن، وہ بھی ہماری طرح بشر ہی ہیں، تو انہوں نے جو یہ سوچ اختیار کی تھی ظاہر کو دیکھ کے، آج بھی لوگ اسی ذہنیت کو سوچ رہے ہیں کہ ہماری طرح بشر ہیں، حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہ بھی تو حضور کو دیکھتے تھے نا، حضور کے ساتھ رہتے تھے۔ انہوں نے غزوہ خندق کے موقع پہ حضور کو پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے بھی دیکھے تھے، غزوہ احد میں یہ بھی دیکھا کہ حضور کے سر مبارک پہ انہوں نے پتھراؤ کیا، حضور کا خون بھی نکلا، ساری چیزیں انہیں دیکھی تھیں، سب دیکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام نے کبھی نہیں برابری کا دعویٰ کیا، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہمارے جیسے بشر ہیں۔ کیوں؟ ان کی نظر اس چیز پہ تھی کہ اگر ان کی انگلی اٹھتی ہے تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، ان کی انگلی کا اشارہ ہوتا ہے تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جاتا ہے۔ تو ان کی نظر اس چیز پہ تھی، اس لیے انہوں نے برابری کا دعویٰ نہیں کیا، اور جن کی نظر صرف ظاہر پہ تھی انہوں نے کہا ہم جیسے ہی بشر ہیں، بھی کوشش کرو ان کو دین سے بہکا دو۔ تو آج بھی اگر کوئی اسی ذہنیت کا مالک ہے تو وہ اسی طریقے پہ چل رہا ہے، وہ صحابہ کرام کے طریقے پہ نہیں ہے، وہ دشمنان دین کے طریقے پر چل رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔